آزاد ہے دوزخ سے، اور لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے والا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیت رجل من امتی یکلم المؤمنین ولا یکلمونہ، فرمایا میں نے اپنے امتی کو ایک کو دیکھا کہ وہ مومنوں کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، لیکن مومن اس کے ساتھ بولتے ہی نہیں۔ ایک بندہ اگر یہاں پر بیٹھا ہو، وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہے، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، تو ظاہر بات اس کو برا تو لگے گا نا کہ یار میں ان سے بات کرتا ہوں، میری بات سنتے ہی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فجاءت صلۃ الرحم، اتنے میں اس کا صلہ رحمی آ گیا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اگر ناجائز کوئی رشتہ دار بھائی بہن ستائے تو اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کا سلوک کرنا، یہ کیا صلہ رحمی ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں نے دیکھا کہ اپنے امتی کو وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، مومنوں سے کلام ہی نہیں کرتے، اس میں اتنے میں صلہ رحمی آ گئی۔ فقال، اس نے کہا ان ھذا کان واصلا لرحمہ، یہ بندہ تو صلہ رحمی کیا کرتا تھا، جو رشتہ دار سنی صحیح عقیدہ اس کے ساتھ تعلق توڑتے تھے یہ ان کے ساتھ جوڑتا تھا، یہ کوشش کرتا تھا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا فکلمہم وکلموہ وصار معہ، جب وہ کہیں گے نا تو اتنے میں وہ بندہ ان سے کلام کرے گا، مومن بھی ان کے ساتھ بولنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ مومنوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ تو اگر رشتہ دار صحیح عقیدہ ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنے والے ہوں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ماننے والے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ماننے والے، حاضر و ناظر ماننے والے ہوں، مالک کل ماننے والے ہوں، حاجت روا مشکل کشا ماننے والے ہوں، ایسے صحیح عقیدہ سنی رشتہ دار سے رشتہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہو کہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے بندہ اس سے لا تعلق ہوتا ہے تو وہ جائز ہے، تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے۔ مستقل رشتہ داری توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب مومن سارے اکٹھے ہوں اور پھر آپس میں کلام کرنا چاہیں اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے مومن ہم سے منہ موڑ لیں، تو پھر صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑنا، جو صحیح عقیدہ سنی ہے اور جو صحیح عقیدہ نہیں، معاذ اللہ کو رسول پاک علیہ السلام کے غیب پر شک کرتے ہیں، یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کو حضرت رسول شان مانتے بلکہ اپنے جیسے ایک عام بشر مانتے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شک کرتے ہیں، اگر سرکار کی کسی بھی شان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے اور داری رکھنا جائز نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام رأیت الرجل من امتی یاتی نبیین وہم حلقٌ حلقٌ، فرمایا کہ ایک بندے کو میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنا کر بیٹھے تھے، تو فرمایا کہ کلما مر علی حلقۃ طرد، جب وہ کسی حلقے کے پاس سے گزرتا نا تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے پیچھے ہٹا دیا جاتا، تو چالو پڑے ہو کے نکل۔ اگر سنیے غور سے، فَجَاءَهُ اِغْتِسَالُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، اتنے میں وہ غسل آ گیا، جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا تھا تو وہ غسل کرتا تھا۔ کئی لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں تو سارا دن غسل نہیں کرتے کیونکہ نماز نہیں پڑھتے، ناپاک ہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جنب ولا سور ولا کلب کما قال، فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا جس بندے پر نہانا فرض ہو، جب تک نہائے گا نہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 فرمایا جس گھر میں بغیر شرعی ضرورت کے کتا رکھا ہوگا اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تیسرا جس گھر میں تصویر جاندار عزت کے ساتھ لگائی ہوگی، کہیں نہ یہ میرا بھائی فوت ہو گئی ان کی تصویر لگی،
کہ میرے پیر صاحب کی تصویر لگی ہے، ہمیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اس لیے گھروں میں سکون کیوں نہیں ملتا کہ ہم نے اگر تصویر بھی نہ لگائی تو وہ جناب وہ مٹی کے یا پلاسٹک کے وہ گھوڑے اور جناب پتہ نہیں اونٹ وغیرہ کیا کیا لاگ وہ کھڑکیوں میں یا دیواروں پر لگائے ہوتے ہیں، وہ سارے بت ہیں. تو وہاں پر ہم کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو گھر میں پریشانی ہوگی نا پھر. اس لیے گھر میں کسی پیر کی حد تک کسی نبی کی تصویر لگانے بھی جائز ہے نہیں ہے. بولو بھائی سن رہے ہو نہیں؟ رات نہیں گئے یار، رات بھی اپنی ہے بات بھی اپنی ہے. جانا تو نہیں نا آج؟ کس کس نے جانا ہے؟ اچھا جاگ رہے ہو نا سارے؟ ہاتھ کھڑے کر دو نا جڑے ستے ہیں. چلو ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں. اب یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے، مثلا بچہ ہے نوجوان ہو گیا اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اب اس پر نہانا فرض ہے. شادی شدہ ہے اس پر نہانا فرض ہو گیا. جب تک نہیں نہائے گا غسل نہیں کرے گا اتنی دیر تک گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہے. جب رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو پھر آئے گا کون؟ شادی نہیں آئیں گے، جنات آئیں گے گھر میں، پھر آپ کو تکلیف دیں گے، پھر پریشان ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض. جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا نا تو غسل نہیں ہوگا، بندہ ناپاک رہے گا. کون کون سے فرض ہیں؟ سب کو آتے ہیں؟ اللہ کرے سب کو آتے ہوں، لیکن اگر کسی کو نہیں آتے تو وہ سن لے. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ غرارہ کرنا. اگر روزہ نہ ہو تو حلق تک پانی لے کر جائے، پانی منہ میں لے کر پہلے منہ میں گھمائے پھر اوپر منہ کر کے حلق تک لے کر جائے. 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. پانی پھینک دے، پھر دوسرا گھونٹ لے اور پورے منہ میں گھما کر حلق تک لے کر جائے، پھینک دے، پھر تیسری مرتبہ ایسے کرے. 1 فرض ادا ہو گیا. دوسرا فرض ہے چلو میں پانی لے کر ناک کو ڈبو کر تھوڑا سا سانس کھینچنا کہ نرم ہڈی تر ہو جائے. اتنا نہیں کھینچنا کہ دماغ کو چڑھ جائے، ہلکا سا کھینچنا ہے تاکہ اندر والی نرم ہڈی ساری تر ہو جائے. 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. 3 مرتبہ کرنے 2 فرض ادا ہو گئے. تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہانا اس طرح کہ ایک بال یا بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی نا تو غسل نہیں ہوگا، بندہ ناپاک رہے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ عورتوں نے جناب نیل پالش لگائی ہوتی ہے، کئی نوجوان لڑکے بھی ہیں شوقین، انہوں نے اپنی یہ چھوٹی جس کو چمڑی کہتے ہیں چیچی کہتے ہیں اس پر جناب نیل پالش لگائی ہوتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب آج کل جو مہندی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر لگائی جائے تو اوپر ایک جرم بن جاتا ہے، یعنی چمڑا اس کے اوپر میں کیا بن جاتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. ایسی مہندی لگانا بھی جائز نہیں ہے. اور پھر وہ مسکارا سا لگا لیتی ہیں عورتیں، چمکیلا سا، سر میں بھی لگاتی ہیں، بالوں میں، اور بالوں سے پھر وہ جا کے سر کی چمڑے کے ساتھ کھال کر چمڑ جاتا ہے، وہ اترتا ہی نہیں. پانی بھی بہانے تو نہیں اترتا جب تک اس کو احتیاط کے ساتھ مشقت کے ساتھ اتارا نہ جائے، اترے گا نہیں. اگر وہ نہ اترا اور عورت نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے اس کا غسل بھی نہیں اترے گا. اس لیے اگر عورت کو غسل فرض ہوگا تو اس کو چاہیے کہ نیل پالش اگر آپ نے اتار کے اچھے طریقے سے، اور اگر آٹا بھی لگا رہ گیا نا، آٹا گوندتے ہوئے آٹا لگا رہ گیا تو اس کو بھی پہلے اتارے اور اس کے بعد پھر غسل کرے. یہ 3 فرض ہیں، جب تک بندہ ادا نہیں کرے گا بندہ پاک نہیں ہوگا. تو اگر بندے پر نہانا فرض ہو گیا فوراً نہا لیا کرے، جتنا بھی جلدی ہو سکے نہا لے. تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ایسا بندہ اگر نبیوں کے پاس گزرے گا نا تو اس کو نکال دیا جائے گا، لیکن اگر وہ بندہ